السلام علیکم ویورز، اسٹرینجز سجیشنز کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے اللہ کی مرضی۔ ایک نوجوان روزگار کی تلاش میں روزانہ صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جب ناکام ہو کر شام میں اپنے گھر پہنچتا تو اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتی اور اس کو اس تسلی کے لیے یہی جملہ کہتی کہ بیٹے، اللہ کی مرضی، ابھی تمہارے روزی کا وقت مقرر نہیں ہوا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو تمہارا کام کیسے ہوگا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نوجوان روز یہی جملہ سنتا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ بہرحال ایک دن ایسے ہی باتوں باتوں میں ماں بیٹے کی بحث ہو گئی۔ ماں نے کہا، بیٹے، اللہ کی مرضی کے آگے ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے تو ہم کھاتے ہیں، اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ لڑکے کو یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ ویسے بھی انسان بار بار ناکام ہو تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں۔ آج اس لڑکے کے ذہن میں نہ جانے کہاں سے یہ بات آ گئی۔ اس نے ماں سے کہا، نہیں اماں، اللہ کی مرضی بے شک اپنی جگہ، لیکن ہم کھاتے ہیں اپنی مرضی سے۔ ہم کھاتے ہیں اس لیے اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اگر ہم نہ کھائیں تو اللہ ہمیں نہیں کھلا سکتا۔ ماں نے کہا، بیٹا توبہ کر، ایسے کفر کے کلمات نہیں کہتے۔ لیکن بیٹا ضدی تھا، گرم دماغ، گرم خون، اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ خیر، کافی دیر ماں بیٹے کی بحث ہوتی رہی۔ آخر میں ماں نے کہا، بات کو ختم کرو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں آج تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آج کھانا کھانے کی میری مرضی نہیں، آج اگر اللہ کی مرضی ہے تو مجھے کھانا کھلا کے دکھائے۔ ماں دوبارہ ناراض ہوئی کہ کیا پاگل ہو گئے ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لیکن اب تو لڑکے کو ضد سی ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر اللہ کھانا کھلائے گا تبھی میں کھاؤں گا، آج میری مرضی کھانا کھانے کی نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہے تو مجھے کھانا کھلا دے، ورنہ میں پوری رات بھوکے پیٹ ہی رہوں گا، آج رات میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں نے زیادہ زور دیا تو لڑکا گھر سے باہر چلا گیا۔ اس لڑکے کی بچپن سے یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی بات پہ ناراض ہوتا یا غصہ ہوتا تو وہ اپنے گھر کے قریبی قبرستان میں جا کر سو جاتا۔ چونکہ بچپن کی عادت تھی اس لیے قبرستان کے ماحول سے مانوس ہو چکا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب بچہ ناراض ہو کر جاتا تو ماں کھانا بنا کر اس کے پاس کی کسی قریبی قبر پہ رکھ کے آ جاتی کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ اترے گا اور یہ کھانا کھا لے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ مگر آج تو اس کی ضد ہی نرالی تھی۔ آج تو اس نے کہا تھا، میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ ماں بہت پریشان ہوئی کہ سارا دن میرا بچہ نوکری کے لیے مارا مارا بھوکا پیاسا پھرتا رہا اور شام میں ایسی ضد لگا کر بیٹھا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اچانک ماں کے دل میں خیال آیا۔ ماں نے سوچا، میں اس کی پسند کا حلوہ بنا کے انتہائی لذیذ اور خوشبودار حلوہ بناتی ہوں اور وہ حلوہ جا کے اس کے قریب رکھاتی ہوں۔ ابھی یہ غصے میں ہے، تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ اترے گا، اس کو بھوک لگے گی تو یہ سوچ کے حلوہ کھا لے گا کہ قبرستان میں کون اسے دیکھنے والا ہے۔ ماں نے اسی منصوبے کے تحت انتہائی لذیذ حلوہ تیار کیا اور حلوہ تیار کرنے کے بعد جا کر بیٹے کے قریب ایک قبر پہ رکھ کے آ گئی۔ اب رات کے آخری پہر اس قبرستان سے ڈاکوؤں کا گزر ہوا جو کسی جگہ سے بہت زیادہ مال و زر سمیٹ کے چوری کر کے واپس اپنے ٹھکانے کو جا رہے تھے۔ گرم گرم حلوے کی خوشبو جب اس ڈاکوؤں کے سردار کی ناک میں گئی تو اس نے اپنے باقی ڈاکوؤں سے کہا کہ ایسی لذیذ خوشبو میں نے آج تک نہیں سنی، آج تو مجھے یہ حلوہ کھانا ہے، تم جاؤ اور جا کر یہ حلوہ تلاش کرو۔ اب ڈاکو حلوہ تلاش کرنے لگ گئے۔
تلاش کرتے کرتے اس قبر کے قریب پہنچے جہاں حلوہ رکھا تھا، مگر یہ کیا، اس قبر کے برابر میں ایک لڑکا سو رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے اس لڑکے کو اٹھایا اور حلوہ اور لڑکا دونوں سردار کے پاس لے آئے۔ سردار نے حلوہ دیکھا تو واقعی بہت خوشبودار اور لذیذ تھا، مگر یہ کیا، حلوہ تو گرم تھا اور تازہ بنایا ہوا تھا۔ سردار نے حلوے کو دیکھ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور لڑکے سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، آج میں اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کے یہاں آ کے سو گیا ہوں۔ سردار نے اس کی بات پہ دھیان نہ دیا اور اس کا دھیان سارا حلوے پہ تھا۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ میں حلوہ کھاؤں، سردار کے ایک قریبی اور بہت ہی بااعتماد ساتھی نے سردار سے کہا، سردار مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ اس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، اتنی رات میں یہ گرم حلوہ اس قبرستان میں کیا کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ لڑکا اس قبرستان میں کیسے سو سکتا ہے؟ اچھے قبرستان میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں اور رات کے اس پہر یہ لڑکا قبرستان میں آرام کی نیند سو رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے گاؤں والوں نے ہم سے پریشان آ کر ہم سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ ڈھونڈا ہے۔ یہ حلوہ بنا کر جو یہاں رکھا گیا ہے، یہ کسی منصوبے کے تحت رکھا گیا ہے۔ اس حلوے میں زہر ہے اور اس کی خوشبو اس لیے اشتہار انگیز ہے تاکہ ہم اس کی طرف کھینچے چلے آئیں، ہم یہ حلوہ کھائیں اور مر جائیں اور گاؤں والوں کی ہم سے جان چھوٹ جائے۔ یہ بات سردار کے دل کو لگی۔ اس نے سوچا، واقعی یہ بھی بات سچ ہے، یہ لڑکا اور حلوہ، ان کا کنیکشن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لڑکے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ سوچ کے انہوں نے اس لڑکے سے کہا، اب یہ سارا حلوہ تم کھاؤ گے۔ اب وہ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، نہیں، میں یہ حلوہ نہیں کھاؤں گا، لیکن اس وقت حالات کی سنگینی کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکوؤں نے اور اس کے سردار نے بندوق اس کے سر پہ تان لی اور کہا، اگر یہ حلوہ تم نے 2 منٹ کے اندر اندر ختم نہیں کیا تو ہم تمہیں مار کے یہیں دفنا جائیں گے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئے۔ اب تو لڑکے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سوچا کہ اگر اب یہ حلوہ میں نے نہیں کھایا تو میری موت ہے۔ یہ سوچ کے اس نے حلوہ جلدی جلدی کھانا شروع کیا اور 2 منٹ کیا، 1 منٹ میں ہی سارا حلوہ چٹ کر گیا۔ اب ڈاکوؤں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا کہ دیکھیں یہ کتنی دیر میں مرتا ہے، مگر کافی دیر گزر گئی، لڑکا جوں کا توں تھا اور ادھر فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں اور فجر کی اذانیں ہوتے ہی اجالا پھیل جاتا، پھر ڈاکوؤں کا ٹھکانہ گاؤں والوں کی نظر میں آ جاتا۔ ڈاکوؤں کا انتظار بڑھتا جا رہا تھا، مگر لڑکے پہ کوئی اثر نہیں تھا، لڑکا ویسے کا ویسے ہی بیٹھا تھا۔ آخرکار اسی ساتھی نے دوبارہ کہا، سردار لگتا ہے یہ سلو پوائزن ہے، یہ لڑکا ابھی نہیں مرے گا، اس کو مرنے میں 1-2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے چالاکی یہ کی ہے کہ ہمیں سلو پوائزن دے کے مارا جائے تاکہ وہ ہمارے ٹھکانے تک پہنچ کر اپنا لوٹا ہوا مال بھی برآمد کر لیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ لڑکا جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ کہہ کے ڈاکو اور سردار وہاں سے اپنی ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب فجر کی اذان کے ساتھ وہ لڑکا اپنے گھر واپس آیا۔ برتن دیکھ کر وہ یہ سمجھ تو چکا تھا کہ یہ حلوہ میری ماں رکھ کے گئی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ماں نے بچے کا چہرہ دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا ہوا، خیریت؟ لڑکے نے کہا، اماں قصہ بہت لمبا ہے، مگر خلاصہ صرف یہ ہے کہ تم صحیح تھیں اور میں غلط۔ بے شک اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، جو اللہ کی مرضی، آج سے میری بھی وہی مرضی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔